خطبہ یہاں پر باقی ہیں ان میں سے ہم گزار ہیں حجت الاسلام مولانا سید عاکف زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حاضرین محترم اور برادران ایمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں ان ایام صادقین کی ولادت، اس مناسبت سے میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو ان دو شخصیتوں، ان نورانی شخصیتوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ یہ خوشی کا دور ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک تلخ موضوع پر بھی توجہ دینا ہے، اور جیسے کہ دی جا رہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان خوشی کے ایام میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہانت کا ایک نیا سلسلہ حضرت ختمی مرتبت کے سلسلے میں اور اسلام کے سلسلے میں شروع ہوا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا 5 سے 10 منٹ کے اندر اس کے ایک پہلو اور ایک گوشے پر روشنی ڈالوں. اس بارے میں آپ سب معلومات رکھتے ہیں کہ فرانس میں کچھ واقعات پیش آتے ہیں. پرانے کچھ اہانت آمیز کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہم سالگرہ منا رہے ہیں اس توہین کی جو ہم نے چند سال پہلے کی تھی. اس کے بعد سے ماحول خراب ہوتا ہے فرانس میں، عالم اسلام میں، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ وہ خود چاہتے تھے جوابی کارروائی کے نام پر کچھ تشدد پیش آتا ہے فرانس میں، کہ وہ اسی کے منتظر تھے اور اس کو پھر دوبارہ ایک نیا مدعا بناتے ہیں اسلام کا اور مسلمین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے اور بگاڑنے کے لیے. یہ سب آپ کے سامنے یہ صورتحال موجود ہے. یہاں میں چند منٹ میں جس چیز کا جواب دینے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں انہی نے کیا. آخر ایسی شخصیت جس کو مسلمان و غیر مسلمان ہر کوئی، جس کو دانش اور علم اور تہذیب و تمدن سے کوئی بھی اس کا رابطہ ہے، وہ سراہتا ہے اس شخصیت کو، صرف مسلمان نہیں ہے جو تعریف کرتے ہیں. کیوں اس کی توہین کی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس توہین کا نتیجہ دنیا بھر میں تناؤ کا بڑھنا ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے گا یا مطالبہ کیا جائے گا؟ جواب اس کا سادہ سے ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ، کیونکہ یہ تجربہ پہلا ان کا تجربہ نہیں ہے اس کو کرنے کا. جیسے کہ میں نے عرض کیا، ان کارٹونز کو سالگرہ منانے کے عنوان سے دوبارہ شائع کیا گیا. انہی کارٹونز کو چند سال پہلے شائع کیا جا چکا ہے، اس کے بعد کافی ہنگامہ ہو چکا ہے. بلکہ ان کا تجربہ ان چند سالوں تک نہیں ہے، اور یہ سوال کا جواب اسی ایک تاریخ پر نظر ڈالنے سے ہمیں مل سکتا ہے کہ آخر یہ کیوں کیا انہی نے. در حقیقت سوال بدل کے یہ ہونا چاہیے کیوں کرتے رہتے ہیں اس کام کو. اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو توہین رسالت کا مسئلہ کوئی آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 5-10 سال کا مسئلہ نہیں ہے، 21ویں صدی 20ویں صدی کا مسئلہ نہیں ہے. اس کی تاریخ ہمیں تقریباً 1000 سال پہلے سے ملتی ہے. توہین رسالت جو یورپ اور مغربی تمدن سے ہو رہی ہے، وہ جو جزیرۃ العرب میں اور زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی وہ تو اپنی جگہ الگ. یورپ سے توہین رسالت کے سلسلے کی تاریخ کم سے کم 1000 سال پرانی ہے، اور اس کو آپ جا کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ وغیرہ پر کافی فراوان اس پر مضامین موجود ہیں. اس توہین رسالت میں وقت کیونکہ بہت کم ہے، 3 دور پائے جا سکتے ہیں، 3 ادوار میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک دور ایسا ہے آج سے 1000 سال پہلے شروع ہوتا ہے اور آج سے تقریباً 250 سے 300 سال پہلے ختم ہوتا ہے. دور کافی بڑا دور ہے. اس میں توہین رسالت بڑے نازیبا الفاظ سے ہو رہی ہے. یہاں پر ظاہر سی بات ہے میں اشارہ تک نہیں کر سکتا ان باتوں کی طرف جو اس زمانے میں جس قسم کی نظمیں ہمارے رسول اکرم کے سلسلے میں
انہی نے نظمیں کہیں، جس طریقے کے ڈرامے اور پلے بنائے گئے ان کی شخصیت پر، یہ سب میں 1000 سال سے لے کر آج سے 250 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو الفاظ انہی نے استعمال کیے، جو تصویر انہی نے پیش کی، خون ریز ہونا تو ایک ہی پہلو تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ گھنونے پہلو جعل کر کے جھوٹ کے تحت جو ہے ان کو پیش کیا ہے اس دور میں۔ یہ پہلا دور ہے ان کا۔ اس دور کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ دور ہے جس کے اندر یورپ اپنے طفولت کا دور گزار رہا ہے، یورپ عالمی پیمانے پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ فوجی یا اسلحے کی طاقتیں ہوں، پیسے کا ہو، کچھ بھی ہو، یہ یورپ کے ابتدا ہے، یورپ کے کمزوری کا دور ہے، اور عالم اسلام میں نسبتاً قوت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ یہ دور ختم ہوتا ہے آج سے تقریباً 250 سال پہلے، اس کے بعد سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ دوسرا دور آج سے 250 سال پہلے سے لے کر تقریباً آج سے 20 سال پہلے تک، البتہ کیونکہ یہ بہت نزدیک میں آ گیا، اس کی بہت ہی دقیق تاریخ طے کرنا یہ آئندہ نسلیں آ کے کر سکیں گی۔ اندازاً 250 سال پہلے سے 20 سال قبل تک یہ دور ہے، تقریباً 220 سال کا یہ دور ہے۔ اس دور میں توہین کا جو سلسلہ ہے، اس کی قباحت میں، اس کی وقاحت میں کمی آتی ہے۔ اب وہ الفاظ استعمال نہیں ہو رہے، اب وہ گھنونی تصویر پیش نہیں کی جا رہی ہے۔ ہاں کہا جا رہا ہے یہ ظاہر سی بات ہے، نبی نہیں تھے، حق پر نہیں تھے، باطل تھے، لیکن اس گھنونے انداز سے اس کام کو نہیں کیا جا رہا جو پہلے کے دور میں کیا گیا۔ یہ کون سا دور ہے؟ یہ وہی دور ہے جس میں یورپ نے اپنے آپ کو سامراجی طاقت میں تبدیل کیا ہے، اور دنیا کے چاہے وہ اقتصاد ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دریا کے راستے ہوں، ہوا کے راستے ہوں، ہر چیز پر یورپ کا قبضہ ہے اور یورپ کے لوگوں کا قبضہ ہے۔ میں امریکہ وغیرہ کو بھی اس وقت یورپ میں ہی شامل کر رہا ہوں، کیونکہ تمدنی تاریخی اعتبار سے یورپ کا ہی امتداد ہے امریکہ۔ غرب کا کنٹرول ہے اور ڈومینیشن ہے پوری دنیا پر۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف توہین کا سلسلہ جو ہے وہ کم ہوا ہے، بلکہ ان کے درمیان جو زیادہ بڑھ چڑھ کر توہین کرتے ہیں ان کو خود وہ روک رہے ہیں۔ اسلام کے بطلان اور ابطال کے لیے انہوں نے دوسری طریقے اختیار کیے ہیں، زیادہ نرم طریقے اس دور میں اختیار کرتے ہیں۔ حتیٰ اس دور میں ایک وقت آتا ہے، بس میں ایک اشارہ کر دوں کہ 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں جب انگریز سامراج کا ٹکراؤ عثمانی سلطنت سے، جو آخری بڑی قوت و طاقت رہ گئی تھی مسلمانوں کی سیاسی طاقت، جب یہ ٹکراؤ اپنے عروج اور شباب پر پہنچتا ہے تو انگریز سامراج کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کھلے عام مکتوبات میں کہ عالم اسلام کا مرکز ہم ہیں، اور اسلام اور مسلمین کے مدافع اور سرپرست ہم ہیں، نہ عثمانی سلطنت۔ یعنی عثمانی سلطنت کا جو طر امتیاز تھا کہ ہم خلیفۃ المسلمین ہیں اور اسلام کی آخری طاقت ہے، سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں آپ نہیں، وہ ہم ہیں۔ اور دلیل وہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ ہماری حکومت کے تحت رہنے والے مسلمانوں کی تعداد آپ کی حکومت کے تحت مسلمانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، اور وجہ اس کی ہندوستان تھا، ہندوستان کے مسلمان، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان ہمارے انڈر زندگی گزارے، ہم اصلی اسلامی طاقت ہیں، اور اسی لیے ہم حج ہمارے تحت ہوتا ہے، مقدسات کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب ان کے سامراج کے تحت یہ سب علاقے آ گئے تھے ایک زمانے تک۔ تو اس حد تک بات پہنچتی ہے، توہین دور کی بات، البتہ وہ نرم پیچیدہ انداز سے اسلام کو کمزور کرنا وہ چل رہا تھا۔ یہ دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور 20 سال پہلے سے تقریباً شروع ہوتا ہے، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دور کی طرح جو ہے دوبارہ پلٹ کے یہ توہین کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ کبھی کارٹون کی خبر ہے، کبھی فلاں فلم کی خبر ہے، آپ لوگ کو یاد ہے چند سال پہلے وہ امریکہ سے وہ فلم کی خبر آئی تھی، اور اس طرح سے کبھی کوئی اور خبر ہے، کبھی کوئی اور خبر ہے، سلسلہ یہ جاری رہ رہا ہے۔ ایک دم سے ان میں ایک بدلاؤ اور تبدیلی آ رہی ہے۔ بدلاؤ اور تبدیلی بھی آپ اشارہ میرا سمجھ گئے ہوں گے۔ ہر دور میں توہین کی کیفیت یورپ کی قوت اور طاقت سے تعلق رکھتی ہے۔ جس وقت وہ کمزوری کا احساس کرتے ہیں اور ان کے اندر
انتشار کا اور سستی کا ڈر نظر آتا ہے، جیسے کہ پہلے 750 سال کا ایک دور تھا، تو وہ اپنے رگوں میں خون حیات جاری کرنے کے لیے اور اپنے اندر انسجام ایجاد کرنے کے لیے وہ یہ سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ 1000 سال پہلے صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں، اور اسی جو صلیبی جنگوں کی بنیادی وجہ خود یورپ کے اندر کا انتشار اور آپسی جھگڑے تھے، کہ جس کو حل کرنے کے لیے بعض طاقتوں نے سمجھا ہم یہ صلیبی جنگیں شروع کر کے ہم میدان جیت لے جائیں گے اپنے دوسرے رقبا، یورپی رقبا کے مقابلے میں۔ آج بھی یہ صورتحال ہے۔ یورپ اور غرب کیونکہ تنزل اور زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ تمدنی اعتبار سے وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے شواہد متعدد ہیں۔ یہ کوئی میری تحلیل نہیں ہے، البتہ یہ تحلیل ہی بھی نہیں ہے، یہ گزارش ہے واقعیت کی، اور وہ بھی میری طرف سے نہیں ہے۔ ایک بڑا طبقہ جو ہے دانشوروں کا، خود مغربی دانشور اور شرقی دانشور دونوں کا یہ ماننا ہے کہ زوال کی حالت میں ہے مغربی تہذیب و تمدن۔ یورپ کا یہ عالم اور حال ہو گیا ہے کہ وہاں پر چاہے نوکریاں ہوں، چاہے زاد اور ولد ہو، بچے پیدا ہونے کا سلسلہ ہو، چاہے وہ سیاسی قوت و قدرت ہو، چاہے آمدنی میں سال بسال اضافے کا مسئلہ ہو، جو بھی ہے سب کچھ بحرانی کیفیت میں اس وقت، بہت ہی بحرانی کیفیت میں ہے۔ آئے دن کیا فرانس میں وہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہتے تھے، جلی خہائی زرد، یلو ویسٹ، ہر شنبے کو پورے ملک میں مظاہرے، کتنے مہینوں تک یہ چلے ہیں، بغیر اس کے کہ کوئی تنظیم اس کی پشت پناہی کر رہی ہو، بغیر اس کے کہ کوئی اس کا لیڈر تھا۔ اندر سے مغرب اور غرب جو ہے وہ اندر سے ختم ہو رہا ہے، آخری سانسیں ہیں، یا جیسے ابھی شاعر نے کہا سانسیں اکھڑ گئی ہیں، اور آخری یہ کوشش ہے کہ اپنے آپ کو اپنے جو حیات کی انتہا ہے، جو موت ہے، جو عنقریب اس تہذیب و تمدن کو جس کا سامنا کرنا ہے، اس میں کسی طرح سے تاخیر ہو جائے۔ اس طرح سے شوشہ چھوڑ کر اب کیا ہے، فرانس کے لوگ اور یورپ کے لوگ سب کے ذہن اس میں مشغول ہو گئے ہیں کہ اسلام ہمارا دشمن ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارا گلا کاٹ دیں گے، کیوں مسلمان ایسے ہیں، ہمیں ان کے خلاف کچھ کرنا چاہیے۔ وہ دوسری تمام مشکلات کو یہ بھلا دیتے ہیں۔ یہ آخری ان کی کوششیں ہیں۔ البتہ یہ جو ان کی کوششیں ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خوشی کے ایام میں یہ تلخ باتوں کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے، تو آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ جی، یہ ظاہری طور پہ یہ تلخ موضوع ہے، لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ادو سبب خیر اگر خدا خواہد، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس طرح سے ہمیں ایک بار اور موقع ملا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہفتہ میں وحدت کا مزہ اس نے کرکرا کر دیا ان باتوں نے، نہیں، برخلاف اس کے ہفتہ وحدت میں مزید جوش اور گرمی آ گئی ہے، ایک اور پہلو مل گیا تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر مل کر آواز اٹھانے کا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ سبب خیر ہو رہا ہے یہ، اور ان حملات کو، اور یہ حملات اب اور بڑھنے والے ہیں، یعنی تقریباً اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے یہ تمدن، تو وہ جیسے فارسی میں کہتے ہیں بیشتر دست و پاش میزانے، تو یہ حملات، یہ توہینیں، یہ سب یہ بڑھنے والی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں ان کو لے کر، ہم ان کو موقع کے طور پر دیکھیں تاکہ اپنا آپسی انسجام بڑھائیں، موقع کے طور پر دیکھیں کہ اپنے دین کے بارے میں، اپنی دین کی مقدس شخصیات کو بہتر پہچانیں اور پہچانوائیں۔ بھائی جب توہین ہو رہی ہے کسی کی تو کئی غیر مسلمان جاننا چاہیں گے کہ بھائی توہین کیوں ہو رہی ہے، کس کی ہو رہی ہے، اس کی حمایت کرنے والے آخر کیا ہے اس کی دفاع میں کہتے ہیں۔ موقع ہمارے لیے بہتر فراہم ہو رہا ہے کہ ہم آ کے اسلام کو، اپنے رسول کو بہتر پیش کریں۔ تو اس کو ہم ہرگز کسی بھی طرح سے اس کو لے کر ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ اس کے اندر جو مثبت پہلو موجود ہے، خاص طور پر یہاں علماء کا مجمع ہے، ہمارے لیے ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں اور بھی زیادہ ہے، تاکہ ہم یہ تہذیب و تمدن کے، البتہ اس کے لیے تہذیب و تمدن کا لفظ بھی آیا مناسب ہے یا نہیں، یہ خود ایک الگ سوال ہے، لیکن یہ جو ہے سلسلہ جس مغربی تمدن نے جو خاص طور سے 250 سال سے دنیا میں اس نے تباہی مچا کر رکھی ہے، جس نے خود مغربی عوام کو بھی اور پوری دنیا کی عوام کو اپنی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا ہے، کچھ ہم ان کے حملات اور ان کی غلطیوں سے ہم کچھ ایسا
ایک کام کریں، ایسے قدم اٹھائیں کہ یہ زنجیریں اور جلدی ٹوٹیں اور بشریت کے رہائی کا دور اس تہذیب اور تمدن سے جس نے بہت بہت مشکلات کو ایجاد کیا ہے پوری انسانیت کے لیے، وہ اور جلد سے جلد پیش آئے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل